لڑنے کے لیے یہ آئے ہی نہیں، یہ نقاب اتارنے کے لیے۔ غازی کو روکے رکھا، 9 محرم کی رات اپنے 72 ساتھیوں کو کہا کہ اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، بلکہ چاہتے نہیں، حکم دیا کہ جاؤ، جنت میں لے کے دیتے مالکوں میں چلے جاؤ، چراغ بجھائے گئے چلے جاؤ، وقت دیا گیا چلے جاؤ، خود خیمہ چھوڑ کے دوسرے بیویوں کے خیمے میں چلے گئے، چلے جاؤ، مگر انداز ہی بدل گیا۔ پہلے انداز کچھ اور تھا، مگر جب واپس آئے 80 سال کے بابے نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا اونی دیر تک تو انو نہیں جان دیاں گے جنی دیر تک ہوں اسی خود قربان نہیں ہوا۔ اصل بات محرم کو یہ سارے کا سارا نظام تبدیل، انہوں نے کہا صرف میرے سر کی ضرورت، اب نہیں، اب ایسا نہیں، اگر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں توجہ چاہیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، اب نہیں، پہلے ہم جائیں گے، ہمارے ہوتے باش پہ طے ہو۔ اللہ گرامی قدر یہ ایسا سلسلہ تھا کہ اس کو تخت سے بغاوت ہو سکتی، پورے مدینے کو حسین کہہ سکتے، مدینہ علیحدہ ہو سکتا، بنگلہ دیش نہیں علیحدہ ہو، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، مدینہ علیحدہ ہو سکتا ہے، نظام اگر شام میں بیٹھ کے چل رہا تھا پورا مدینہ کھڑا ہو جاتا بغاوت کے لیے، نہیں ہم حسین کہہ دیتے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے ساتھ، مگر حسین نے یزید کے جو اوپر نقاب چڑھا ہوا تھا وہ اتارنا تھا، یہ مر جاتا تو یہ بن جاتا بے گناہ، اس کو مار دیا، بیچارے کو مار دیا، اب بھی بیچارہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، تو اگر اب اتنا کچھ کر کے وہ بیچارہ، اگر اس نے نہ کچھ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آئے اس کو تو میں کہتا ہوں مولوی کہاں تک لے جاتے، ہمارا مولویوں کا طبقہ جو ہے وہ ایک نہ نہانے والے کو کتنا بڑا ولی بنا سکتا ہے، یہ ہم سے پوچھ تو پہنچے ہے جی پاؤ سیٹھتے ہیں، دیکھا جب باندھا ہوتا بھی ایسے، ٹھیک ہے، اس کو تو کہاں تھا کہاں، حسین نے اصل میں نقاب اتارا ہے، چھوٹا کام نہیں ہوا تھا، جب حسین کا سر شام میں پہنچا ہے تو پھر ہوا کیا، ادھر سفیر بیٹھا ہوا تھا، اب یہ دیکھیں حکومتی معاملات، ادھر سفیر بیٹھا، میرا آپ سے سوال ہے، اسرائیل کو آپ اچھا سمجھتے ہو کہ برا سمجھتے ہو؟ کیوں؟ ظلم کا مثال ہو، برا سمجھ رہے ہیں، ادھر بیٹھا ہوا تھا سفیر روم کا، تھا وہ عیسائی، جب اس نے دیکھا کہ یہ قتل کر رہا ہے، اس نے پوچھا یہ کون ہے، اس نے کہا انہوں نے بغاوت کی، اس نے کہا مجھے بتاؤ ہیں کون یہ بندے، کون اتنے خوبصورت چہرے، یہ صورتوں سے سچے لگ رہے ہیں، اتنے سونے چمکتے ہوئے چہرے ہیں کون یہ، اس نے کہا ہمارے نبی کی اولاد ہے، سفیر کھڑا ہوا، اس نے لعنت، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمارے ہاں ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری آئی، ہم نے اس کے پاؤں کا نشان زمین پر جب پیوست ہوا اس کو ہم نے زیارت گاہ بنا کہ یہ ہمارے نبی کی اونٹنی کا پاؤں ہے، ہم تو اپنے نبی کی جانور کی اونٹنی کی اتنی حیا کرتے ہیں، تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں نبی کی اولاد کی حیا نہیں؟ اس سفیر نے بغاوت کی اور پھر اس نے دائیں بائیں جتنے ممالک تھے ان کو اپنے پاس بلایا، اس نے کہا وہ تو بڑا ظالم ہے، اس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں، اس طریقے سے حکومتی سطح پہ یہ کام ہوا، اور یہ کام کاش 57 ممالک 57 ملک اسلامی اکٹھے ہو کے کم از کم اسرائیل کے لیے بول رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں،
فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو، نقاب اترا ہوا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے شہید ہو کے بتا دیا کہ یہ ظالم لوگ، گرامی قدر یہی معاملہ تھا، یہی معاملہ کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یزید نے جو پردہ اڑا ہوا تھا وہ شامل کر کے دیا۔ اس لیے بچے آج بھی گھر جائیں تو حسینیت کا نعرہ لگے تو زندہ باد، اور جب یزیدیت کہیں تو یزیدیت اٹھاؤ دونوں، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، یہی کردار رہنا چاہیے۔ اب اس کا اگلا نعرہ بھی میں لگانا چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، یہ احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے، لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایجنسیوں والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی رپورٹ دیتے ہیں جا کہ آج ادھر یہ ہوا۔ تو میں جڑاوالا کی طرف سے اگر تو میرے اس نعرے پر آپ متفق ہیں تو پھر ضرور میرا ساتھ دو تاکہ ایوانوں تک یہ بات پہنچے۔ مرد آباد کے نعرے میں اسرائیل اسرائیل، صرف ہاتھ نیچے نہ رہے، ریکارڈ ہو جائے یہ احتجاج۔ اٹھاؤ دونوں ہاتھ، اسرائیل 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 اسرائیل، یہی وانڈ حسین نے قرآن حضور دے گئے ہیں، اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ حسین دے گئے ہیں۔ مکمل کر کے جب بھی ظلم ہو تو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ، یہی ٹھیک ہو گیا۔ یہ تخت کی جنگ نہیں تھی، یہ انسانیت کی جنگ تھی، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ تو میں اسی پہ گفتگو تمام کرتا ہوں، ضرورت تھی مجھے، ظاہر ہے کہ حضرت میں ٹھیک کہتا ہوں اللہ رب العزت، اور وہاں یہ بھی نہ سوچیے گا کہ وہاں پتہ نہیں وہ ہیں، میں یہاں پر ویسے یہ بات مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے اور مناسب بھی نہیں ہے، جہاں انسانیت آ جائے پھر وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی، مگر میں پھر بھی مجبوراً پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں صرف مسلمان نہیں، وہاں اہل سنت و جماعت، ٹھیک ہے، وہاں سارے سنت حضور کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پہلے کہا مجھے یہاں کرنی نہیں چاہیے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کوئی جماعت کی وجہ سے، نہیں، پہلا صرف اور صرف مظلوم کے حق میں آواز علامہ صاحب قیادت، اتنے ممالک اتنا کچھ ہو رہا ہے، بمب ہمارے پاس، غوری ہمارے پاس، کیا کیا مسائل ہمارے پاس، طاقتور ہیں ہم، یہ ہمارے چھوٹوں کا ہمارے پاس ظاہر ہے وہ معاملات تو نہیں ہے نا، صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ کاش کی حکومت پاکستان ممالک کر رہے ہیں، بہت سارے احتجاج تو ہو رہے ہیں، مگر اس کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے، 57 ممالک بیٹھ کے اس کا بائیکاٹ کریں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اشتہارات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے فیس بک پہ بھی چل رہے ہیں کہ یہ بھی کمپنی ہے، ان کی یہ بھی کمپنی ہے، اس کی یہ بھی کمپنی ہے، تو یہ ہمارے غریبوں کے ساتھ، اور غریب ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، اس کو کیا لگے برگر سے، اس کو کیا لگے میک ڈونلڈ اور KFC سے، اس کی تو روٹی نہیں پوری ہوتی، وہ 600 کا برگر کیسے پہنچے، ٹھیک ہے۔ خدا را یہ بڑے لوگوں کے لیے پیغام سمجھنے نہیں، ہمارے بچے تو باہر کو ریڈی والے سے کوئی 30-40 روپے کا لے کے اپنا شوق پورا کر لیتا ہے، یہ امیروں کے بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ وہ اس بات پہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہیں، نہیں، یہ مولوی کی بات نہیں، یہ اسلام کی بات ہے، یہ مظلوم کی بات ہے، یہ حسینی کردار کی بات ہے، میرا حسین اس لیے، تو لہٰذا اسی پہ گفتگو تمام کرتا ہوں، اور بھی پڑھنے والوں کی لسٹ میرے پاس کافی ہے، بس سمجھ لیں میں 2-3 نعت خوان جلدی تاکہ میرا وقت جو میں نے کافی لیا ہے اس کی ایوریج کو میں آپ کے سامنے مینٹین کر سکوں۔ محمد ولید رضا قادری پہلے آئیں گے اور ہدیہ پیش کریں گے، اور
قبلہ علامہ صاحب نے بھی یہ کرسی جو ہے وہ بسم اللہ جی جی قبلہ صاحب آپ کی بڑی شان. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کرسی حضرت نے بھی اسی لیے اختیار نہیں کی کہ پڑھنے والے آتے جائیں پڑھتے جائیں. میں نے بھی اسی لیے ادھر میں بیٹھ گیا ہوں تاکہ میں بھی نعت خوانوں کو دعوت دیتا جاؤں. آپ دوستوں کو اجازت ہے آپ بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے چلیں تاکہ